اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو واحد ہے، جو آحد ہے۔ شروع اس اللہ کے نام سے کہ ہمارے دن اور رات گناہوں میں کٹتے ہیں لیکن اس کی رحمت پھر بھی کم نہیں ہوتی۔ شروع اس اللہ کے نام سے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ شروع اس اللہ کے نام سے جسے 1,24,000 پیغمبروں نے سجدہ کیا۔ شروع اس اللہ کے نام سے جسے علی نے سجدہ کیا۔ شروع اس اللہ کے نام سے جسے حسن نے سجدہ کیا۔ شروع اس اللہ کے نام سے کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ جس اللہ کو حسین نے سجدہ کیا۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاؤں کے سردار ہیں۔ مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں بلند ہوتی تھی کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ اٹھائیس رجب وہ دن جب امام حسین مدینہ چھوڑ کر چلے۔ یاد رہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا نہیں، امام حسین کو مدینہ سے نکالا گیا۔ ایک محرم یہ وہ رات ہے کہ میں نے، آپ نے، ہم سب لوگوں نے اپنے گھر میں آرام سے یہ رات گزاری، لیکن محمد کی بیٹیاں، نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں نے یہ رات جنگلوں میں اور صحرا میں گزاری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی سے حسین اپنے بچپن میں پاؤں لڑکھڑایا۔ ابھی وقت تھا کہ حسین گرتے کہ نبی نے ممبر چھوڑا، اپنا خطبہ چھوڑا اور بھاگ کر گئے اور حسین کو تھاما، حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، بوسہ لیا، ممبر پہ واپس آئے۔ میں نہیں جانتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خطبہ دے رہے تھے، لیکن اس خطبے کو چھوڑا، ممبر پہ بیٹھے حسین کو اپنی گود میں بٹھایا اور تمام اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، لوگو اسے دیکھو، اسے پہچانو، یہ حسین ہے۔ اٹھائیس رجب امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ دق الباب ہوا۔ حاکم شام نے ولید کو ایک خط بھیجا کہ یا تو مجھے حسین سے بیعت چاہیے یا حسین کا سر چاہیے ہے۔ ولید نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ امام حسین کے گھر پہ جاؤ اور انہیں بلا کے لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا گیا۔ اس شخص نے کہا حسین کو ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ میں آتا ہوں۔ امام حسین نے بنی ہاشم کے تمام جوانوں کو اکٹھا کیا، مولا عباس کو، علی اکبر کو، چلے ولید کے دربار پہ۔ جب امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں پہنچے تو عباس کو حکم دیا، عباس تم ادھر ہی رکو۔ مولا عباس نے کہا نہیں مولا، آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس سے کہا، عباس اگر مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو میں اونچی آواز میں گفتگو کروں گا، تم سمجھ جانا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام ولید ملعون کے دربار میں داخل ہوئے
تو اس نے یزید کا خط دکھایا کہ یزید نے کہا یا تو بیعت کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ امام حسین نے ولید کو مخاطب کر کے بولا رات کے اندھیرے میں مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو؟ صبح دن ہو جانے دو، دن میں سب کے سامنے مجھ سے بیعت مانگنا۔ یہ کہہ کر امام حسین پلٹے واپس آنے کو۔ مروان اللہ لعنت کرے اس پہ، یہ ولید کو مخاطب کر کے کہتا ہے اگر حسین کو آج قتل نہ کیا تو حسین دوبارہ ہاتھ نہ آئیں گے۔ امام حسین پلٹے، پلٹ کے اشارہ کیا مروان کی طرف، کہا تو مجھے قتل کرے گا یا ولید مجھے قتل کرے گا؟ جب امام حسین علیہ السلام نے بات کی تو امام کی آواز بلند ہو گئی۔ جیسے یہ آواز بلند ہوئی بنو ہاشم کے نوجوان ولید کے دربار کے اندر آ گئے۔ مولا عباس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کو گھیرے میں لیا اور ولید کے دربار سے چلے۔ امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار سے جب نکلے تو رستہ بدلا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے گھر پہنچے، دق الباب کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بلایا گیا، کہا گیا بی بی زینب ہمیں مدینہ چھوڑ کے جانا ہوگا۔ نہیں چاہتے تھے کسی بھی مقدس جگہ پہ جنگ کی جائے۔ امام کو اندازہ تھا کہ اب جنگ ضرور ہوگی اور امام نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں یا مدینہ میں امام کوئی ان مقدس مقامات پہ کوئی جنگ ہو یا خون ریزی ہو۔ اپنی بات بیچ میں روک کے ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا۔ شاید آپ میں سے بہت لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک صاحب ہیں، غالباً ایک مولوی صاحب ہیں، وہ مدینہ سے واپس آ رہے ہیں پاکستان، تو وہ بہت رو رہے ہیں۔ دیکھی ویڈیو آپ نے بابر؟ وہ بہت چیخے مار مار کے رو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تم امتی ہو اور تم ظاہر کر رہے ہو تمہیں مولا سے اتنی محبت ہے، رسول خدا سے، کہ تم سے مدینہ نہیں چھوڑا جا رہا۔ سوچو وقت کہ جب حسین نے مدینہ چھوڑا، جہاں حسین کا بچپن گزرا، جہاں حسین کا وقت گزرا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حسین کو مدینہ چھوڑتے ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین جب مدینہ چھوڑ کے جانے لگے تو نانا کی قبر میں گئے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین جس دن مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے 3 دفعہ گئے نانا کی قبر پہ نانا کو سلام کرنے۔ نانا کی قبر پہ پہنچے، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو بی بی نے بولا حسین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو امام حسین نے بولا کہ نانا کی امت اب مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی، میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کے۔ تاریخ نے لکھا، راوی کہتا ہے کہ امام حسین جب چلے نانا کی قبر پہ آخری سلام کرنے تو میں نے دیکھا کہ حسین ایسے چل رہے تھے جیسے وقت کا امام ہوتا ہے، ہر ایک قدم جما جما کے ٹہر ٹہر کے نبی کی قبر پہ پہنچے، نبی کی قبر پہ بوسہ دیا، اپنے رخسار نبی کی قبر پہ رکھے، اتنا گریہ کیا، اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، دیکھا کہ نانا نے حسین کو گلے سے لگایا اور پیار کیا، اور حسین نے اپنے نانا سے سوال کیا نانا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول خدا نے حسین کا بوسہ لیا اور کہنے لگے خدا کی مشیت، اللہ کی مرضی ہے کہ حسین تم اپنی جان قربان کر دو۔ امام حسین نے رسول خدا سے پوچھا میری بہنوں اور میرے گھر والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول خدا نے بولا خدا کی مرضی ہے، خدا کی مشیت ہے، خدا بہتر جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انہیں قیدی بنایا جائے۔ نانا کی قبر سے آخری سلام کیا، چلے بھائی حسن کی قبر پہ۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین ایسے جا رہے تھے جیسے وقت کا امام چلتا ہے۔ حسن کی قبر پہ پہنچے، بھائی حسن، حسین کا آخری سلام، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین حسن کی قبر سے نکلے اور اپنی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی طرف بھاگے، ایسے بھاگے جیسے بچہ بھاگتا ہے۔ حسین دوڑے، اپنی ماں کی قبر پہ پہنچے، جا کے اپنی ماں کی قبر کو گلے سے لگایا، اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اپنے رخسار ماں کی قبر پہ رکھے، ماں حسین کا آخری سلام، ماں حسین کا آخری سلام۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب امام حسین ماں کی قبر سے لپٹ کے گریہ کر رہے تھے اور جب انہوں نے آخری سلام کیا تو قبر سے آواز آئی میرا سلام میرے بھوکے بیٹے، میرا سلام میرے پیاسے بیٹے، میرا سلام میرے تنہا بیٹے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے۔ کچھ بچے رستے میں کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو بلایا، بہت پیار کیا اور پھر چل پڑے۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عمل کی کیا وجہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا، یہ بچہ میرے حسین سے بہت محبت کرتا ہے۔ تاریخ نے لکھا وہ بچہ حبیب ابن مظاہر تھے، امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کربلا لے کے جائے تو بالکل امام حسین کے قبر کے ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے۔ ہمارا لاکھوں سلام حبیب ابن مظاہر پہ۔ کتنی محبت تھی رسول خدا کو ہر اس شخص سے جس کو حسین سے محبت تھی۔ بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا سفر سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تھک چکے تھے، اپنے حجرے میں گئے اور بی بی ام سلمہ کو بولا، ام سلمہ مجھ سے کوئی بھی ملنے آئے تو انہیں کہنا انتظار کر لیں، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ یہ کہہ کے رسول خدا اپنے حجرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر گزری کہ حسین کھیلتے کھیلتے آئے اور رسول خدا کے حجرے کی طرف جانے لگے تو بی بی ام سلمہ نے روک لیا، پیار کیا، بولا حسین آپ کے نانا سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ بعد میں آ جائیے گا۔ حسین کی عمر غالباً 3 سے 4 سال ہے۔ حسین پلٹے جانے لگے تو دیکھا رسول خدا حجرے سے باہر آئے، آ کے حسین کو گلے سے لگایا اور کہا، ام سلمہ حسین کو کبھی بھی مت روکنا۔ امام حسین کو گود میں اٹھایا اور اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ کچھ وقت گزرا اور رسول خدا کے حجرے میں سے زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگے۔ حسین پہ رونا تو سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں حجرے میں پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول خدا نے حسین کو گلے سے لگایا ہوا ہے اور اتنا گریا کر رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، نہ سر پہ امامہ ہے نہ کندھوں پہ عبا۔ بی بی ام سلمہ نے رسول خدا سے پوچھا، اتنے رونے کا سبب کیا یا رسول اللہ؟ دیکھتی ہیں کہ رسول خدا کبھی حسین کی گردن پہ پیار کرتے ہیں، کبھی حسین کے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی حسین کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ فرمانے لگے، ام سلمہ جبرائیل ابھی میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا، یا رسول خدا آپ کی امت کے کچھ لوگ اس حسین کو قتل کریں گے، اس کے ہونٹوں پہ، اس کے لبوں پہ چھڑی سے ماریں گے۔ 28 رجب محلہ بنی ہاشم میں مدینہ چھوڑنے کی تیاری ہونے لگی۔ تاریخ نے لکھا کہ سب لوگ تیار ہو کے سفر کے لیے تیار ہونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی سغرا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جس وجہ سے انہیں کربلا ساتھ نہ لے کے جایا گیا۔ بی بی سغرا کو پتہ چلا کہ انہیں ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ بی بی سغرا بھاگیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ہاتھ جوڑے، سر نیچے کیا کھڑی ہو گئیں، کہنے لگیں، بی بی عرب کی تمام عورتیں اپنے مسئلے لے کے آپ کے پاس آتی ہیں، بی بی آج میں اپنا ایک چھوٹا سا مسئلہ لے کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سمجھ گئیں کہ یہ اجازت مانگ رہی ہیں کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ بی بی نے جناب سغرا کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کے پاس آ گئیں۔ امام حسین نے جیسے ہی بی بی زینب کو دیکھا نا کہ بی بی سغرا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو ان کے کچھ کہنے سے پہلے کہنے لگے، بی بی زینب اگر آپ سغرا کی سفارش کرنے آئی ہیں تو مت کریے گا، میری ہر اولاد میرے خاندان کی کسی نہ کسی کی شبیہ ہے، یہ میری بیٹی بالکل میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شبیہ ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ تمام گھر والے اونٹوں پہ سوار ہو گئے۔ کتنا مشکل تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین نے 3 دفعہ جب چلنے لگے تو مڑ کے اپنے گھر کی طرف دیکھا، بار بار مڑتے تھے، اپنے گھر کو دیکھتے تھے جب آخری دفعہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو جب تیسری دفعہ مڑ کے دیکھا نا تو عباس کو حکم دیا، عباس قافلے کو روکو۔ گھوڑے سے نیچے اترے، واپس اپنے گھر کی طرف آئے تو بی بی سغرا دروازے میں کھڑی تھی، انہیں پیار کیا، انہیں گلے لگایا، اپنے گھر کو دیکھا۔
بی بی سغرا سلام اللہ علیہ نے کہا بابا اگر آپ اجازت دیں میں اپنے 4 ماں کے بھائی علی اصغر سے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہوں. پھر جناب رباب جناب علی اصغر اس ٹائم عمر ان کی 4 ماہ تھی لائیں اور بی بی سغرا نے گلے لگایا. روایت میں لکھا گیا کہ اس بھائی نے 4 ماہ کے بھائی نے اپنی بہن کو زور سے تھام لیا. قافلے کی تمام عورتوں نے کوشش کی, بھائی ہے کہ بہن کو چھوڑ نہیں رہا. بی بی زینب نے کوشش کی, ماں و باپ نے کوشش کی, بھائی بہن کو نہیں چھوڑ رہا. امام حسین پاس آئے. تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی کچھ کہا اس نے اپنی بہن کو چھوڑا اور بابا کی گود میں آ گئے. اپنے 4 ماہ کے بچے کے کان میں امام حسین علیہ السلام نے کہا علی اصغر میرے نانا کے دین کو تیری ضرورت ہے. یہ کہنا تھا کہ علی اصغر نے اپنی بہن کو چھوڑا اور اپنے بابا کے پاس آ گئے. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا, کربلا کی طرف رخ کیا, چلنے لگے. جیسے ہی قافلہ چلنے لگا نا تو مولا عباس آگے آئے اور آ کے کہنے لگے مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ ہے جو ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. مولا نے فرمایا قافلے کو روکو, پتہ کرو وہ قافلہ کون ہے. قافلے کو روکا گیا. مولا عباس پیچھے گئے, جا کے ان کا پتہ کیا, واپس آئے, آ کے امام حسین کو بتایا کہ مولا ہمارے قافلے کے پیچھے چلنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عروہ غفاری ہیں. امام حسین نے ذوالجناح کو حکم دیا فوراً سے مجھے میرے نانا کے صحابی کے پاس لے کے چلو. جیسے ہی اپنے نانا کے صحابی کے پاس پہنچے ذوالجناح سے اتر کے گلے لگایا. جناب عروہ غفاری نے امام حسین کا بوسہ لیا, امام حسین کو گلے لگایا. امام حسین نے جناب عبداللہ ابن عروہ غفاری سے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب عبداللہ نے کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جہاں آپ جا رہے ہیں. تو امام حسین نے بولا جناب عبداللہ ابن غفاری آپ بہت ضعیف ہو چکے ہیں, آپ سفر نہ کریں. تو جناب عبداللہ ابن عروہ غفاری نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور وہی واقعہ ریپیٹ کیا کہ حسین آپ بہت چھوٹے تھے, حسین آپ بہت چھوٹے تھے, ہم آپ کے نانا کا خطبہ سن رہے تھے, آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے, آپ گرنے لگے, آپ کے نانا نے ممبر چھوڑا, بھاگ کے آپ کو سنبھالا, آپ کو گود میں بٹھایا, ممبر پہ آئے, آپ کا بوسہ لیا اور کہنے لگے لوگو اسے دیکھو, اسے پہچانو, یہ حسین ہے. اگر تمہاری زندگی میں وہ وقت آئے کہ حسین مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہو اور اس کا تمام خاندان اس کے ساتھ ہو تو میرے حسین کو تنہا مت چھوڑنا. ہمارا سلام ہمارے نبی کے ایسے اصحاب پہ. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو معذرت کے ساتھ امام حسین کو شہید کرنے والے کافر نہ تھے. امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے یہودی نہ تھے, عیسائی نہ تھے. امام حسین کو شہید کرنے والے مسلمان, مسجد کے پیش امام. آج کے دور میں کیسے پتہ چلے وہ مسلمان کون تھے جنہوں نے کربلا میں حسین کو شہید کیا, اور وہ مسلمان کون تھے جنہوں نے کربلا میں حسین کا ساتھ دیا؟ یقین کریں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, انتہائی چھوٹی سی بات. عربوں میں جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی ہے تو سب کالے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں کہ کالا رنگ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ ہم تمہارے دکھ میں شریک ہیں, ہم دکھی ہیں. یہ کالا کپڑا عبادت سمجھ کے نہیں پہنتے ہم, یہ کالا کپڑا ہم صرف یہ سوچ کے پہنتے ہیں کہ ہم امام حسین کے دکھ میں بی بی فاطمہ کے ساتھ شریک ہیں, کہ ہم یہ کالا کپڑا پہن کے صرف یہ شو کرتے ہیں کہ ہم حسین کو مارنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ جو سبیلیں نظر آتی ہیں آپ کو, یہ جو جلوس نظر آتا ہے, ہم یہ ثابت کرتے ہیں پانی پلا کے کہ ہم پانی بند کرنے والوں میں سے نہ تھے, ہم پانی پلانے والوں میں سے تھے. ہم حسین کے دشمنوں پہ لعنت کر کے حسین کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں کہ ہم حسین کو مارنے والوں میں سے نہ تھے. ہمارے اہل سنت کے ایک عالم گزرے ہیں ابن حجر عسقلانی, تفسیر قرآن لکھ رہے تھے
تو ایک آیت ان کی آنکھوں سے گزری کہ فرعون کے ساتھی جب غرق ہوئے سمندر میں اور جب وہ ڈوب رہے تھے تو قرآن کی آیت ہے کہ آسمان بھی ان پہ نہ رویا۔ جناب حجر عسقلانی اہل سنت کے بہت بڑے تفسیر لکھتے تھے، قرآن کے عالم تھے، انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیوں کیا کہ جب فرعون کے ساتھی ڈوب رہے تھے تو آسمان بھی ان پہ نہ رویا، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آسمان کسی پہ رویا۔ انہوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا کہ آسمان کبھی رویا ہے، کیونکہ اللہ نے بولا ہے کہ فرعون کے ساتھی جب ڈوب رہے تھے آسمان نہ رویا، یہاں تک کہ رسول اللہ کی حدیث پہ پہنچے کہ جب حسین کو شہید کیا جائے گا آسمان خون کے آنسو روئے گا، جس کو بعد میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا زمین و آسمان روئے، آسمان خون کے آنسو رویا۔ میں ہر سال معذرت کے ساتھ اپنا تعارف کرانا بھول گیا، مجھے یہاں پہ لوگ بندہ خدا کے نام سے جانتے ہیں، میرا یوٹیوب پہ چینل ہے وائس آف بندہ خدا۔ 1 محرم سے 10 محرم میں روز آپ لوگوں کے ساتھ ایک شہادت شیئر کروں گا، تو میں 2-3 سال سے امام حسین کی شہادت نہیں پڑھتا، میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں، لیکن میں ہر ڈیلی مجلس میں آپ کو ایک چھوٹا چھوٹا واقعہ امام حسین کی شہادت کا سناؤں گا۔ جناب علامہ نکن اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، ان کے جملے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسین کی لاش پہ دھوڑے دوڑائے گئے، امام حسین پہ تیر مارا گیا، امام حسین پہ پتھر مارا گیا، تو جب امام حسین زمین پہ تھے ان کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک شخص آگے بڑھا کہ امام حسین کا سر ان کے جسم سے الگ کروں، تو ایک شخص بیچ میں کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، پہلے دیکھ لو کہ حسین کی روح کو پرواز کرنے دو، پھر اس کا سر اس کے جسم سے الگ کرنا۔ تو ان شخص میں سے ایک شخص بولا کہ حسین کے جسم میں کوئی تھر تھراہٹ تو نہیں ہے، حسین کے جسم میں کوئی بھی فیلنگ، کوئی بھی بالکل بھی نہیں ہل رہا، حسین شہید ہو چکا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے بولا ٹھہرو میں چیک کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں۔ اس نے ایک صدا دی کہ وہ دیکھو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر حملہ ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ بی بی زینب کے خیموں پہ حملہ ہوا تو امام حسین زخموں سے چور چور، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی اپنی کونیوں کے بل اپنے آپ کو اٹھانے لگے۔